کی دوا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب درد دل کر مجھے عطا یا رب درد دل کر مجھے عطا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب لاج رکھ لے گناہ گاروں کی لاج رکھ لے گناہ گاروں کی لاج رکھ لے نام رحمان ہے تیرا یا رب نام رحمان ہے تیرا یا رب نام رحمان ہے تیرا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب درد دل کر مجھے عطا یا رب بے سبب بخش دینا کچھ عمل بے سبب بخش دینا کچھ عمل بے سبب بخش دینا کچھ عمل نام غفار ہے تیرا یا رب نام غفار ہے تیرا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ دیا یا رب دامن مصطفیٰ دیا یا رب دامن مصطفیٰ دیا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب تو حسن کو اٹھا حسن کہہ کر تو حسن کو اٹھا حسن کہہ کر تو حسن کو اٹھا حسن کہہ کر ہمارے خیر خاتمہ یا
ماشاءاللہ بارک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعمت افطار یہ روحانی ARYQTV کی رمضان ٹرانسمیشن کے جس کا جناب کوشش ہم سب کی اس ٹرانسمیشن کی وساطت سے یہی ہوتی ہے کہ ہم ان موضوعات پہ کلام کر سکیں کہ جس سے سیکھنے اور سمجھنے کے دریچے آج کی بہنوں کے لیے، کیونکہ یہ ماہ رمضان اور خواتین ہے، واہ ہوں. جناب آج ہم اس پروگرام اور اس نشست میں کیا بات کر رہے ہیں؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون. سورہ مومنون میں ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک ایمان والے مراد کو پہنچے، کامیاب ہو گئے. کون کامیاب ہوئے؟ وہ جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں. کون کامیاب ہو گئے؟ وہ جو بیہودہ باتوں کی طرف التفات نہیں کرتے. اور کون کامیاب ہو گئے؟ والذین ہم للزکاۃ فاعلون، کہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کہ جو زکوٰۃ ادا کرنے کا کام کرتے ہیں. تو جناب آج ہم بات کریں گے مومنین کی اس صفت، اس وصف کے حوالے سے کہ جو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، یعنی رولنگ آف منی فار دی اکنامک گروتھ اور اکنامک اسٹیبلٹی. جناب جب بلڈ سرکولیشن میں رہتا ہے تو بندے کی سانسیں چلتی رہتی ہیں، اور اگر یہ بلڈ سرکولیٹ کرنا بند ہو جاتا ہے تو دل دھڑکنا چھوڑ دیتا ہے. اسی طرح نظام معیشت کا جو دار و مدار ہے وہ رولنگ آف منی پہ ہے. تو پیسہ ایک جگہ منجمد نہ ہو جائے بلکہ اس کو سرکولیشن میں رہنا چاہیے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے تزکیہ مال، تزکیہ نفس اور اس مالی عبادت کا حکم دیا. قرآن میں متعدد بار اس کی فضیلت، اس کی فرضیت کا ذکر ہے. آج ہم بات کریں گے زکوٰۃ کی اہمیت، زکوٰۃ کی فضیلت. اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا یعنی مالی عبادت، جو کہ طہارت ہے، جو کہ برکت ہے، جو کہ اضافہ ہے، جو کہ افزائش ہے، جو کہ آپ کے مال کی پاکیزگی کا سامان ہے. ہمارے ساتھ جناب اسکالرز موجود ہیں میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے آن دی سیٹ. ماشاءاللہ آپ دونوں ہی فکری اور اصلاحی گفتگو فرماتی ہیں. میں ویلکم کرتی ہوں، سلام عرض کرتی ہوں محترمہ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محترمہ ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. اور جیسے کہ آپ سب نے سنا ماشاءاللہ خوبصورت اور منفرد انداز نعت خوانی کی مالک ہیں، ثنا خوانی کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں. محترمہ سعدیہ اقبال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہو بہن؟ الحمدللہ. رمضان کریم. اور آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں. آپا میں چاہتی ہوں کہ آپ سے سلسلے کو اوپن کیا جائے سوالات کے، اور زکوٰۃ کی فرضیت کے حوالے سے کلام فرمائیے. شکریہ ندا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. قرآن مجید میں 28 مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا حکم آیا ہے. یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے جسے مالی عبادت کہتے ہیں. جس طرح نماز بدنی عبادت ہے اسی طرح زکوٰۃ مالی عبادت ہے. لغوی معنی اس کے دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنا زکوٰۃ سے ہے چونکہ. اور قرآن مجید میں آتا ہے قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے نفس کو پاک کر لیا. اور قرآن مجید یہ بتاتا ہے الذی یؤتی مالہ یتزکا، کہ جو مال دیتا ہے اللہ کی راہ میں تو وہ اپنے نفس کو پاک کر لیتا ہے. دوسرا اس کا معنی ہے کہ نشو و نما اور بڑھنا کسی چیز کا. تو جب آپ مال اللہ کی راہ میں، اس کی محبت میں، اس کے جو عطا کردہ حدود و قیود ہیں، فرائض ہیں، جو نوافل ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیتے ہیں تو اس سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ وہ نشو و نما پاتا ہے، وہ بڑھتا ہے. قرآن مجید میں سورہ توبہ میں آتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ مال ان سے لیجئے جو انہیں پاک کر دے اور ان کا تزکیہ کر دے. اسی طرح سورہ توبہ میں ہی اس کے مصارف بھی بیان کیے گئے کہ کہاں خرچ کرنا ہے. تو جس طرح سے پانی اگر کسی جگہ جو حیات بخش ہے، جو آپ کو زندگی دینے والا ہے، جو صحت افزا ہوتا ہے، مگر جب ایک جگہ پہ رک جائے، ٹھہر جائے تو اس سے تعفن اور بدبو اٹھتی ہے اور بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے. تو جب رواں رہتا ہے تو درست رہتا ہے، وہ پانی صحت افزا رہتا ہے. بھائی نہیں، اگر مال کو اسی طرح سے نکالی جائے اس کی زکوٰۃ صدقات، تو اس سے وہ مال انسان کے لیے اس کی بڑھوتری کا سبب بنتا ہے، اس کی نشو و نما انسان کی بھی ہوتی ہے، انسان بھی. اور پھر آپ غور کریں تو مال اور
اللہ کی محبت ایک جگہ نہیں رہ سکتی. واہ واہ واہ. آپ کو ثبوت دینا ہے اس ذات سے محبت ہے, اسے خالق و مالک مان لیا دل سے. بے شک کہ وہ دیکھیں نا, مال کی محبت وہ بڑا حیا والا ہے. اس جگہ پہ جہاں کچرا ہے وہاں وہ کام مقیم ہو, تو تن من دھن سے اس پر واری صدقے جانا, قربان ہو جانا, یہی ایمان والوں کی علامت ہے. کیا بات ہے جناب. بات ہو رہی ہے زکوٰۃ کی فرضیت اور زکوٰۃ کی فضیلت کے تعلق سے. آج ماہ رحمت میں ہم بات کر رہے ہیں زکوٰۃ کی اہمیت کے تعلق سے. میرے ساتھ ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ بھی موجود ہیں اور زکوٰۃ کی فضیلت پہ کلام فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا آپ ہے ایک بریک شامل کر لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں اور آپ کا مکمل جواب لیں گے. میرے ساتھ رہیے, درود پڑھتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب بات ہو رہی ہے زکوٰۃ کے تعلق سے, اور ابھی بریک میں ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ دنیا ہمیں کہیں نظر نہیں آتا کوئی ایسا نظام یا کہیں ایسا کوئی ضابطہ نظر نہیں آتا کہ سرکولیشن آف منی کا یا گردش مال کا اتنا پیارا نظام ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے جو کہ اسلام کی وساطت سے ہم سب کو ملا ہے. اب مال غربا تک, مساکین تک پہنچنا چاہیے. زکوٰۃ کی فضیلت پہ آپ کلام فرمائیے. دیکھیے ندا, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ زکوٰۃ حق ہے یتیموں, بیواؤں, مساکینوں اور ضرورت مندوں کا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنا مال جمع کر کے رکھتے ہیں, اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے تو اور سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے سونا چاندی کو آگ پر تپائے گا اور ان کو اس سے داغا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر لی تو سمجھ لو کہ تم اللہ کے حق سے سبکدوش ہو گئے, اور اگر تم نے اپنا مال جمع کر کے رکھا اور اس کی زکوٰۃ نہیں دی تو نہ اس پر کوئی اجر ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ قیامت کے دن نہ نظر کرم کرے گا نہ بات کرے گا. ایک وہ بادشاہ جس پر زبردستی اپنے رعایا پر مسلط ہو گیا, دوسرا وہ شخص جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا, تیسرا وہ شخص جو غرور و تکبر میں مبتلا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور اس نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے سونے کے کنگن پہنے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے سونے کے کنگن پہنے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں میں اس کی زکوٰۃ نہیں دیتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم چاہتی ہو کہ اللہ قیامت کے دن تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ تو ندا اس عورت نے وہیں وہ کنگن اتار دیے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم کے اندر تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ ایک شخص کا مال دریا کے کنارے پڑا ہوا ہے اور سارا ضائع ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی مال کی حفاظت زکوٰۃ کر کے کرو, اپنی بیماری سے حفاظت صدقہ کر کے کرو, مصیبتوں سے حفاظت دعا کر کے کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اونٹوں کو جمع کرتا ہے اور ان کی زکوٰۃ نہیں عطا کرتا تو اللہ قیامت کے دن زمین کو سیدھا کرے گا اور اونٹوں کو بلائے جا کے جاؤ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے ان کو اپنے پاؤں سے روندو اور اپنے منہ سے کاٹو. جب ہم زکوٰۃ مال کی ادا کرتے ہیں تو ہمارا مال بھی پاک ہو جاتا ہے, ہمارا نفس بھی پاک ہو جاتا ہے, اور جب ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو ہمارا مال بھی پاک نہیں ہوتا, ہمارا نفس بھی پاک نہیں ہوتا. تو ہر سال زکوٰۃ کی ادائیگی مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ جو مال تم نے جمع کر کے رکھا وہ تمہاری ملکیت نہیں, اللہ کی امانت ہے, اور امانت میں کبھی خیانت نہیں کرنی چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپا میں آپ کی سمجھاؤں گی, یہ جو زکوٰۃ کا حکم دیا جا رہا ہے مال کل کا صرف 2.5% تقاضا ہو رہا ہے, بے شک کوئی زیادہ نہیں ہے. پھر یہ کہ 4 قسم کے مال ہیں, سونا چاندی, کیش, نقدی, اور جو ہے وہ جو ٹریڈنگ گڈز ہیں, جو مال تجارت ہے. کیا کہیں گی معاشرتی کیا فوائد ہیں؟ شکریہ ندا. دیکھیں اللہ رب العزت نے دین ہمیں عطا کیا ہے اور دین مکمل نظام زندگی ہے جس میں مادی اور روحانی تقاضے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اب اسلام میں کچھ تو صدقات واجبہ قرار دیا جن میں زکوٰۃ ہے, عشر ہے اور صدقہ فطر ہے جو ابھی رمضان کے بعد سب ادا کریں گے, اس کو واجب قرار دے دیا. صدقات نافلہ میں کوئی حد اور نہ رکھی, نہ نصاب کی کوئی حد ہے نہ دینے کی کوئی حد ہے, اور ان کو حدود میں رکھ دیا کہ 7.5 تولے سونا ہوگا, 52.5 تولے چاندی ہوگی, اس کی مالیت کے برابر اصل ضرورت اصلیہ سے زائد ہے
تو اس پر 2.5% زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہے۔ اب آپ غور کریں کہ جب ہر فرد کو، ان تمام خواتین کو جو سونا پہننے کی شوقین ہیں اور سونے کی قیمت بڑھ رہی ہے، تو آپ کو کیلکولیٹ کرنی ہے ہر سال کی، اگر وہ سال تک آپ کے پاس رہا ہے تو لازمی اب آپ نے اسے ادا کرنا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ گردش دولت کا ایک ایسا سسٹم شروع ہو جاتا ہے کہ مالداروں سے زکوٰۃ نکلتی ہے، مساکین تک پہنچتی ہے، غریبوں تک پہنچتی ہے، محتاجوں تک پہنچتی ہے، حرام کے راستے بند ہو جاتے ہیں، حلال کے دروازے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں، معاشرے میں امن، سکون، محبت، اخوت بڑھنے لگ جاتی ہے، سبحان اللہ۔ بغض، حسد، کینہ، نفرتوں کا خاتمہ ہونے لگتا ہے۔ اگر واقعی حقداروں تک ان کا صحیح حق پہنچے تو معاشرے کی صورتحال بدل جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ایک قبیلے کی تعریف فرماتے ہیں کہ وجہ یہ تھی، اس قبیلے کی خوبی یہ تھی، آپ نے خود بتایا، فرمایا کہ وہ کیا کرتے ہیں جب ان کے یہاں قحط سالی ہوتی ہے تو سب ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جس کے پاس مال ہوتا ہے سب مل کر کھاتے ہیں اسے ماشاءاللہ۔ اور مل کر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ خوبی حضور کو پسند آئی۔ کیا بات ہے، معاشی فوائد کیا ہیں؟ جی دیکھیے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اب جو مال اللہ نے عطا فرمایا اس کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں دینے کی تلقین فرمائی ہے، اور ہر صاحب نصاب شخص پر سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ صدقہ، خیرات اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ عمل پورے سال جاری اور ساری رہنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ مال عطا کرتا ہے، وہ مال اپنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ ان کو کا اجر ضرور دے گا، وہ بہتر روزی دینے والا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں چھپے کھلے اعلانیہ خرچ کرتے ہیں تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ انہیں خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ تو آپ نے معاشی فوائد پر بات کی، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کا پسندیدہ راستہ مخلوق سے محبت کو چنا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے کہ ایک زکوٰۃ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مخلوق خدا سے محبت کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے گا۔ اس سے غریبوں، یتیموں، مساکینوں سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، رحم دلی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم دوسروں میں اپنی خوشیاں میں بھی غریبوں، یتیموں کو شریک کرتے ہیں اور ان کی بھی خوشیاں بانٹتے ہیں، ایک دوسرے سے محبتیں استوار ہوتی ہیں، کدورتیں ختم ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے ختم ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے کا یہ سلیقہ سکھاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک فائدہ یہ بھی کہ دولت جو ہے چند ہاتھوں میں نہیں رہتی، بلکہ اس کی گردش جو ہے پورے سال جاری اور ساری رہتی ہے۔ اور دیکھیے، جب ہم اپنے مال میں سے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، غریبوں تک پہنچتے ندا، کسی کے گھر کا چولہا جل جاتا ہے، کسی کو علاج معالجے کی سہولتیں میسر آ جاتی ہیں، کسی بیٹی کی شادی میں تھوڑا بہت حصہ انسان اپنا ڈال دیتا ہے، کوئی تعلیمی اخراجات اپنے پورے کر لیتا ہے، کوئی قرض کی سہولت میں ادائیگی میں اس سہولت لے لیتا ہے۔ تو ہم جن ہاتھوں سے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور جن قدموں سے چل کر جاتے ہیں تو قدم اللہ کی راہ میں نیکی میں لکھے جاتے ہیں۔ اور جب ہم دل سے ارادہ کرتے ہیں کہ ہم یہ مال ہمارے پاس جمع ہے، وہ فلاں شخص غریب ہے، پورے سال لوگ انتظار بھی کرتے ہیں، چھوٹا چھوٹا ہم سب کو دیتے ہیں، تو اگر ہم دل سے ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دل کی سیاہی دور کر دیتا ہے، ہمارے دل کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ندا میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب ہم کوئی بھی علم یا کوئی بھی فرض عبادت اسی وقت صحیح طور پر انجام دے سکتے ہیں جب اس کے علم کے متعلق ہم جانیں، جب ان کے مصارف کے بارے میں جانیں، اس کے نصاب کے بارے میں جانیں۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ زکوٰۃ مالی عبادت ہے جو سرمایہ داروں سے لی جاتی ہے اور غریبوں، یتیموں، مساکینوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ تو جب تک ہم اس کی ادائیگی کے علم سے واقف نہیں ہوں گے تو ہم اس کی پراپر ادائیگی بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اس کے علم سے واقف ہونا ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے، اور صاحب ایمان شخص پر یہ فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی، زکوٰۃ کے مصارف، زکوٰۃ کے نصاب کا علم پڑھے اور اس کی بہتر طور پر ادائیگی کرے تاکہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے آپ کی۔ جناب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ زکوٰۃ دے کے اپنے مال کو محفوظ قلعوں میں، یعنی قلعوں میں محفوظ کر لو۔ تو جب یہ اتنا پیارا عمل ہے تو حضور جان عالم کا فرمان بھی ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ حضور کی تعریف کی جائے آپ کے اپنے خوبصورت انداز میں، ترنم میں۔ میں گدائے در ہوں تیرا، 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 میں گدائے در ہوں تیرا
گدائے در ہوں تیرا، میری شرم لاج رکھ لے، ایک تو ہی میرا آقا، ایک تو ہی میرا آقا، میری شرم لاج رکھ لے، ایک تو ہی میرا آقا، میری شرم لاج رکھ لے، تیرا کہہ رہی ہے دنیا، میری شرم لاج رکھ لے، تیرا کہہ رہی ہے دنیا، میری شرم لاج رکھ لے، جو بنا لیا ہے اپنا، جو بنا لیا ہے اپنا، میری شرم لاج رکھ لے، جو بنا لیا ہے اپنا، میری شرم لاج رکھ لے، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں یا رسول اللہ، کسی کو حالات کیوں سنائیں، تم ہی سے مانگے تم ہی دو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب نعمت افطار، یہ ARYQ-TV کی روحانی افطار ٹرانسمیشن ہے، جس میں یہ ذرہ ناچیز آپ کا خیر مقدم کرتی ہے۔ میرے ساتھ آپ کی پسندیدہ اسکالرز موجود ہیں اور پسندیدہ ثنا خواں بھی تشریف رکھتی ہیں۔ میں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ آپ کی سمت آؤں گی، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے معاملے میں جو لوگ کوتاہی برت رہے ہیں ان کو بتا دیجئے، متنبہ کر دیجئے کہ کیا کیا وعیدات ہیں جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ شکریہ ندا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی خواہش نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم قبروں کو جا پہنچے۔ اللہ تو یہ جو زکوٰۃ ہے، دیکھیں منکرین زکوٰۃ کے خلاف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جہاد کیا باقاعدہ۔ تو جو اس کا انکار کرے اسلام کے رکن ہونے سے، وہ تو کفر میں چلا جاتا ہے۔ تو جو ادا نہیں کر رہا وہ سخت گناہگار ہے، کیونکہ یہ رکن ہے، یہ فرضیت میں آتا ہے، اس لیے لازماً ادا کرنی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں آتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں پھر اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو انہیں عذاب علیم، دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ اسی طرح اس سورہ توبہ کی ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد باری تعالیٰ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، اس دن یہ سونا چاندی یہ مال اس کو تپایا جائے گا نار جہنم سے۔ اور 3 انسان کے اعضاء کا ذکر ہوا کہ پیشانیوں کو، پہلوؤں کو اور پیٹھ کو داغا جائے گا۔ تو علماء اس پر بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی سائل آتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے، جو نہیں دیتا اللہ کی راہ میں تو اس کی پیشانی پر بل آ جاتے ہیں، وہ پہلو ادھر سے ادھر موڑتا ہے، پھر آخر پشت کر کے سائل سے چل پڑتا ہے۔ تو اللہ نے ان تینوں کا ذکر کیا کہ وہ جو تمہاری پیشانیوں پر بل آئے، وہ جو تم نے پہلو ادھر سے ادھر موڑے، وہ جو تم نے پیٹھ دکھائی، آج اسی مال سے تمہاری اس پیٹھ کو داغا جائے گا، تمہاری پیشانی کو، تمہارے پہلوؤں کو اللہ معاف فرمائے۔ اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دن مفہوم حدیث مبارکہ ہے کہ وہ مال ایک ناک کی صورت میں آئے گا، اور وہ باچھوں کو پکڑ لے گا، گندا سانپ، اور وہ کاٹے گا، اور وہ کہے گا کہ میں ہوں تمہارا مال جسے تم نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا۔ تو اس لیے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس آخرت کا عذاب جو ہمیشہ رہنے والا ہے اس سے بچنا ہے۔ تو آج مال کو اللہ کی راہ میں دیجئے۔ اللہ رب العزت نے ایثار اور قربانی اور احسان کی تلقین کی ہے، اور اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کی نعمتیں جو اس نے مومنین کے لیے رکھی ہیں، تو پھر آج سنبھل جائیں اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔
تاکہ وہ اس دن کام آئے جس دن کوئی اور عمل تمہارے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، وہ سارے اعمال سامنے ہوں گے، تو پھر ایسے چھوٹے چھوٹے عمل جو دنیا میں کیے ہوں گے وہ کام آئیں گے، اور اللہ اس عذاب سے سب کو محفوظ رکھے۔ اللہم آمین۔ جناب اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہمیں کانشیس ہو جانا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہی تو مال دیا ہے، اسی کا دیا ہوا ہے، تو جو طریقہ مال کی طہارت کا اس نے سمجھایا ہے، اور یہ تو صدقات واجبات میں سے ہے، تو آپ نے ضرور 2.5% نکالنا ہے، زیادہ دے دیجئے، اس سے کم کی گنجائش نہیں۔ میں آپ کی سمجھاؤں گی کیا میسیج دیں گی؟ آپ نے ایک نقطہ جو ہے ایک پوائنٹ ریز کیا تھا بریک سے قبل کہ زکوٰۃ کی معلومات کا ہونا، اس کی نالج کا ہونا ضروری ہے، نصاب کا پتہ ہونا ضروری ہے، کیا میسیج دیں گی؟ دیکھیے ندا، حضرت لقمان سے کسی نے پوچھا کہ کیا موت سے زیادہ بھی کوئی تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں ہوتا ہے، جب کوئی سفید پوش شخص اپنی ضرورت کے تحت کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ لمحہ اس کے لیے موت سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے جو لوگوں کی اس طرح مدد کرتے تھے کہ اس ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ تو دیکھیے زکوٰۃ کی ادائیگی ہم غریبوں، یتیموں، مساکینوں، اپنے جو غریب رشتہ دار ہیں، ضرورت مندوں کو دیتے ہیں، تو لیکن ہم اس چیز کا خیال رکھیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے وقت دوسروں کی عزت نفس مجروح نہ ہوں، دوسروں کا دل نہ ٹوٹے، اس کے ہم دل کے احساسات جذبات کا بھی خیال رکھیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حرام مال جمع کرتا ہے اور اس کا مال نہیں نکالتا، اس کا صدقہ کرتا ہے اس سے، تو وہ مال صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ اگر بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے تو اس میں برکت نہیں ہوگی، اگر وہ جمع کر کے رکھتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو دیکھیے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے وقت ہم حلال اور حرام کا فرق سیکھیں، نیکی اور بدی کا فرق سیکھیں، اور جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے تو اس میں کسی سے بدلہ یا کوئی توقع نہیں رکھی جاتی۔ اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، کس سے تم سے کسی بدلے کے طلبگار نہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے وقت ہم خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں ایسے لوگوں میں منتخب کیا، ہم کسی کے کام آ رہے ہیں، اور اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے گا، لینے والا نہیں بنایا کہ پھیلے ہوئے ہاتھوں کو حقارت سے نہ دیکھو، ہر ایک کی چوکھٹ پہ سوال ہی نہیں آتا۔ تو ہم خوش نصیب ہیں جو ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، سچے دل سے کریں، دل کی گہرائیوں سے کریں، اس کو عبادت سمجھ کر کریں، اور اللہ ہماری ہر نیت کو قبول کرنے والا ہے۔ اور جو کام ہم اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، سچائی کی نیت کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے دل کو پاک صاف کر کے کرتے ہیں، تو یقین کریں کہ اللہ وہ ہمارا اجر ضرور ہمیں دیتا ہے اور ہماری نیت کو ضرور قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی جانب سے پیش کی گئی ان تمام، کیونکہ یقیناً یہ جو میسیجز آپ دے رہی ہیں یہ امت محمدیہ تک پہنچ رہے ہیں میسیجز، اور میں سمجھتی ہوں کہ کیونکہ ماہ رمضان اور خواتین ہیں تو ہر عورت کو سمجھنا بھی ہے جناب، اور اس پہ عمل پیرا بھی ہونا ہے۔ میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحبہ آپ کی، ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ آپ کی، ماشاءاللہ کیا ہی آپ کا خوبصورت انداز ہے، اللہ سلامت رکھے اور مزید برکات عطا فرمائے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں سعدیہ اقبال آپ کا، ماشاءاللہ بڑی خوبی کے ساتھ آپ کلام پیش کرتی ہیں، اور ہم آخر میں بھی ایک کلام شامل کریں گے۔ جیسے کہ ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ نے میسیج دیا، اسی کو آگے بڑھا کے آپ سے رخصت چاہوں گی کہ جناب آپ نے اگر کسی کو زکوٰۃ دینی ہے، ایک تو یہ فرض ہے تو خوش دلی کے ساتھ دیجئے، حسن نیت کے ساتھ دیجئے، اخلاص کے ساتھ دیجئے، خالصا لوجہ اللہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ دے رہی ہیں۔ اور پھر کیا ہے، آپ 100 روپے میں سے 2.5 روپے ہی تو دے رہے ہیں، کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے دیکھا جائے تو۔ آپ کتنا خرچ کرتے ہیں، اسی کا مال ہے، اسی کے بندوں کو دینا ہے، مخصوص مال، مخصوص شرائط کے ساتھ، مسلمان، شریف فقیر اور جناب غیر ہاشمی کو دینا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دے دیجئے۔ آپ جاتے ہیں نا سیلون اور بالوں کی جو ہے اسپلٹ اینڈز کٹوا رہے ہوتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، بال نکھر کے خوبصورت خوشنما بن جاتے ہیں، آپ کے بال خراب نہیں ہوتے۔ مالی باغبان جو ہے وہ پودوں سے پیراسائٹس دور کرتا ہے، وہ جو طفیلی آ جاتے ہیں ان کو ہٹاتا ہے، اس کی تراش خراش کرتا ہے، تو درخت تناور ہو جاتا ہے، پودے خوبصورت ہو جاتے ہیں جناب، گروتھ ان کی بڑھ جاتی ہے۔ تو اگر ہم مال میں سے کچھ حصہ نکال رہے ہیں، بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ جا رہا ہے، لیکن وہ بہت گنا بڑھ کے آپ کے پاس واپس آئے گا پروردگار کی رضا کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ میں چاہتی ہوں کہ سعدیہ اقبال آپ کی آواز پہ اختتام ہو۔ سکون پایا
ہے بے کسی نے سکون پایا ہے بے کسی نے حدود غم سے گزر گیا خیال حضرت جو آ گیا ہے خیال حضرت جو آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں سکون پایا کبھی میں صبح کبھی میں شام ابد گیا کبھی میں صبح گیا کبھی میں شام ابد گیا تلاش جانا میں کتنی منزل تلاش جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے نکل گیا ہوں سکون پایا میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو مرا نہیں ہوں غمِ نبی میں مرا نہیں ہوں غمِ نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں سکون پایا حرم کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو تھی حرم کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو